نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام مدین تھا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، جن کی آگے نسل چلی تو وہ مدین کہلائی، اور جس مقام پر یہ قوم آباد تھی اس جگہ کو بھی مدین کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ حقوق اللہ کو پورا کرو، توحید کو ماننے والے بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اور دوسرا یہ کہ حقوق العباد کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اسی طرح زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ تو یہ قوم جو تھی وہ زمین میں فساد پیدا کرتی تھی۔ تو زمین میں فساد کیسے پیدا کرتی تھی؟ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور تم ہر رستے میں نہ بیٹھ جایا کرو، تُوعِدُونَ، تم ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، مَنْ آمَنَ بِهِ، اس کو جو ایمان لایا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم کجی کمی تلاش کرتے ہو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پس تمہیں زیادہ کیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے ایک گروہ، آمنوا بالذی ارسلت بہ، وہ ایمان لایا اس پر کہ جو مجھ پہ نازل کیا گیا، وطائفہ، اور ایک گروہ، لم یؤمنوا، وہ ایمان نہ لایا، فاصبروا، پس صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، کیونکہ قوم جو تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو ایک گروہ جو تھا وہ ایمان لے آیا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ایمان نہ لایا، یعنی کافر ہی رہا۔ اب وہ لوگ جو ایمان نہ لائے تھے وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو دھمکیاں دیتے تھے، یا یہ کہ انہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے بھی شعیب علیہ السلام کے پاس نہ یہ پہنچیں، اور وہ دین میں کمی کجی تلاش کرتے تھے۔ تو پھر قرآن کریم نے ان کو یہ احسان یاد دلانے کی بھی کوشش کی کہ شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، تمہیں اولاد بھی دی، اور تمہیں زمین میں حکومت بھی دی، اور تم زمین میں فساد پیدا کرتے ہو۔ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم نوح جو تھی وہ کس طرح غرق ہو گئی، قوم عاد کو کس طرح اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، قوم ثمود کو کس طرح اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، قوم لوط کس طرح تباہ ہوئی۔ یہ تباہیاں تمہارے سامنے ہیں، اور اب بھی تم نہ سمجھو تو پھر کب سمجھو گے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ قوم جو تھی وہ زمین میں فساد پیدا کرتی تھی، اور فساد پیدا کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا کہ اللہ پاک فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا یہ کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا یہ کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیا جائے، یا یہ کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اور حدیث میں آیا کہ وہ قوم جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ پاک دشمن کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے پھر کیا جواب دیا، ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ تو درس قرآن جاری ہے۔
تاکہ آپ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر سے آپ کو آشنائی ہو اور آپ جو اسے پھیلانے کے قابل بھی ہوں، تبلیغ کرنے کے قابل بھی ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔